چنگیز خان کو دنیا ایک عظیم فاتح کے طور پر جانتی ہے، لیکن اسلامی تاریخ میں وہ ایک فتنہ تھا۔ وہ منگول قبائل کا سردار تھا جس کے دل میں نہ رحم تھا، نہ انسانیت، نہ خدا کا خوف۔ اسلامی مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے لشکر جہاں جاتے وہاں اذان خاموشی سے ہو جاتے، مساجد ویرا ہو جاتے۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ ظلم کی آندھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کرو جن کی آنکھیں چوٹی ہوگی، چہرے سرخ ہوگی یعنی لال ہوگی، ناک چپٹی یعنی بالکل فلیٹ ہوگی، اور ان کے چہرے ایسے ہوگی جیسے مٹی سے ڈکے ہوئے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2912 میں۔ محدثین کے مطابق یہاں اشارہ ترک، تاتاری یا منگول اقوام کی طرف ہے۔ تاریخ میں چنگیز خان اور منگول حملے اسی حدیث کی عملی مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ حدیث نسل یا قوم کی توہین نہیں بلکہ ایک پیشگوئی ہے۔ اسلام میں کسی بھی قوم کو صرف شکل و صورت کی بنیاد پر کمتر نہیں کہا گیا۔ مسلمانوں پر ڈھائے گئے ظلم، یہ تاریخ کسی فاتح کی تعریف نہیں، یہ کہانی ہے ان معصوم بچوں کی جن کے چیخیں آسمان تک گئی، ان عورتوں کی جن کی عزت پامال کی گئی، اور ان مسلمانوں کے جو اللہ اکبر کہتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ چنگیز خان اور اس کی ظلم کی جو اس نے مسلمانوں پر کیا، خصوصاً افغانستان کے شہر غلغلہ میں۔ اس وقت افغانستان اسلامی تہذیب کا اہم مرکز تھا۔ یہاں علماء تھے، حافظ قرآن تھے، مدارس آباد تھے، عدل و انصاف قائم تھا۔ شہر غلغلہ ایک اسلامی شہر تھا جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا تھا۔ شہر غلغلہ افغانستان کے شہر بامیان کے قریب واقع تھا۔ یہ ایک مضبوط قلعہ نما شہر تھا۔ اسے بعد میں سٹی آف سکریمز یعنی چیخوں کا شہر کہا گیا۔ سال تھا 1221 عیسوی کا، یعنی تقریباً 618 ہجری۔ بامیان کے قریب ایک جنگ میں چنگیز خان کا نواسا متوگن مارا گیا۔ یہ نواسا چنگیز خان کو بہت عزیز تھا۔ اس کی موت کے بعد چنگیز خان شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس شہر کو ایسا مٹا دوں گا کہ کوئی زندہ نہیں بچے۔ منگول صرف جنگجو نہیں تھے، وہ خوف پھیلانے والے درندے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں انہیں ظالم قوم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف، بھوک اور جان و مال کے نقصان سے۔ شہر غلغلہ پر حملہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ منگول آئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ ایک دن شہر غلغلہ کی طرف ایک مسلمان لڑکا گھوڑے پہ سوار ہوتے آ رہا تھا۔ وہ بہت ہیبت میں تھا۔ لوگوں کو کہا کہ منگول آ رہا ہے۔ انہوں نے سارے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے مزاحمت کی کیونکہ ان کا دین تھا، ان کی زمین تھی، ان کی عزت تھی۔ جب شہر ٹوٹا تو قیامت برپا ہو گئی۔ علماء کو شہید کر دیا، حافظ قرآن قتل کر دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خون نالیوں میں بہنے لگا، اس لیے اس شہر کا نام پڑ گیا شہر غلغلہ، یعنی رونے، چیخنے اور سسکنے کی جگہ۔ یہ کوئی فتح نہیں تھی، یہ انسانیت کا قتل تھا۔ چنگیز خان نے سمجھا کہ وہ ناقابل شکست ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن آخرکار ذلیل ہوتے ہیں۔ چنگیز خان کسی میدانی جنگ میں نہیں مارا گیا بلکہ بیماری، خوف اور تنہائی میں مرا۔ نہ کوئی شان، نہ کوئی عزت، نہ کوئی انجام خیر۔ چنگیز خان کے بعد اسی کے خاندان میں اسلام پھیل گیا۔ وہی منگول جنہوں نے مساجد جلائی، بعد میں کلمہ پڑھنے لگے، مساجد بنانے لگے، اسلام کے محافظ بنے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ شہر غلغلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ظلم طاقتور ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں۔ اسلام دب سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا۔